خداوند کے شکر گزار ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کا آئین سیکھ رہے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن بک میں سے ہم خدا کا پاک کلام سیکھ رہے ہیں۔ میری لکھی ہوئی بک ہے دا کانسٹیٹیوشن آف دا گاسپل، فری ڈسٹریبیوشن پہ۔ جن کے پاس پرانا ورژن ہے اور وہ ٹیچنگز دے رہے ہیں اس نئے ورژن میں، اس کو مزید بہتر کیا گیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا کانسٹیٹیوشن آف دا گاسپل، اور آپ اس کی کاپی مجھ سے لے سکتے ہو، فری ڈسٹریبیوشن پہ ہے۔ اور ضرور اپنے چرچ میں، اپنی کلیسیا میں ٹیچنگز دیں۔ جو عام خادم ہیں وہ بھی اس میں سے ٹیچنگز دے سکتے ہیں، اور بائبل کالجز میں بھی جہاں جہاں اس کو پرانے ورژن کو ٹیچ کیا جا رہا ہے وہ نیا ورژن لے سکتے ہیں، نئی بک دا کانسٹیٹیوشن آف دا گاسپل لے سکتے ہیں، فری ڈسٹریبیوشن پہ ہے۔ ہم پیج نمبر 104 پر ہیں۔ میں خدا یسوع مسیح کا شاگرد عمر بیسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور فاربیڈن کمانڈمنٹس ہم پڑھ رہے ہیں، اور کمانڈمنٹ نمبر ہے 7۔ جن باتوں سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے ضرور ان کو سیکھیں اور منع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ بار بار خدا کے کلام کی خلاف ورزیاں کر کے گناہ نہ کریں۔ انگریزی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ But I say unto you, swear not at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, neither by Jerusalem, for it is the city of the great king. Matthew 5:34, 35, 36 بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں اگلی کمانڈمنٹ۔ Neither shalt thou swear by the head, because thou cannot make one hair white or black. Matthew 5:36۔ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا۔ یہ ممنوعہ کمانڈمنٹس ہیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دی ہیں، کہ اور یہ بھی ٹیچنگز جو ہیں وہ پرانے عہد کی ٹیچنگ سے تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ موسیٰ کی شریعت سے پہلے تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن اب بالکل قسم کھانے سے منع کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں بالکل قسم نہ کھانا، کسی بھی چیز کی آپ کو قسم نہیں کھانی۔ جو پہلے چل رہا تھا کام اس کو تھوڑا سا خدا یسوع مسیح نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے۔ آسمان کی تخت کھانے سے، آسمان کی قسم کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ریزن ہے کہ وہ خدا کا تخت ہے، ٹھیک ہے؟ نہ زمین کی کیونکہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، زمین کی بھی قسم نہیں کھانی کیونکہ وہ خدا کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، یروشلم شہر کی بھی قسم نہیں کھانی، ٹھیک ہے جی؟ نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، اپنے سر کی بھی قسم نہیں کھانی۔ یہ مختلف اینگلز کے ساتھ خدا کا کلام ہمیں یہ ٹیچنگ دے رہا ہے کہ ہمیں قسم نہیں کھانی۔ اس کا سٹارٹنگ میں ہی خدا یسوع مسیح نے اس کو بالکل کلیئر کر دی کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، کسی بھی معاملے میں آپ کتنے بھی پھنسے ہوئے ہو آپ کو قسم نہیں کھانی، ٹھیک ہے؟ اور ہاں کی جگہ ہاں، نہ کی جگہ نہ، بالکل کلیئر کٹ صاف ستھری بات، سچی بات ہم سب نے ڈیلیور کرنی ہے۔ لوگ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات کو سچا ظاہر کرنے کے لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمیں ہماری بات اتنی اچھی اور اوتھینٹک ہونی چاہیے کہ اگلے بندے کو پتہ ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے، یہ جو پرومس کر رہا ہے، یہ ایسے ہی کرے گا۔ اور اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کلیسیا پاکستان کے مسیحیوں کو کہ وہ قسم نہیں کھاتے۔ ایون غیر قومیں بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ قسم نہیں کھاتے بلکہ سچ بولتے ہیں، اور اس بات کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے غیر قوموں کی طرف سے بھی۔ جتنے ابھی تک اس کلام کی لمٹ میں نہیں آئے وہ ضرور خدا کے پاک کلام کو سن لیں اور سیکھ لیں، اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں قسم نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا نقصان برداشت کر لیں۔ آگے مزید خاتہ میں سے یہ بات سکھاتے ہیں کہ اپنا نقصان کیوں نہیں برداشت کرتے، ہمیں نقصان برداشت کرنے کی ٹیچنگ ہے،
ٹھیک ہے، ہمیں آگے سے بدلے نہیں لینے، ہمیں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے خدا کے پاک کلام کی خلاف ورزیاں نہیں کرنی، بلکہ اس پہ قائم رہنا ہے اور خدا کے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے۔ خدا ہمیں اپنے کلام کی لمٹس میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Matthew 5:42 تو یہاں پر خدا کا پاک کلام ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ اس سے منہ نہ موڑنے کا ہمیں حکم ہے، ہمیں کسی سے اپنا منہ نہیں موڑنا۔ تو اس بات کو سیکھ لیں، جو کوئی آپ کے پاس آتا ہے ہیلپ کے لیے، خاص طور پر ایماندار اور خادم، میں بہت سارے ایسے خادموں کو جانتا ہوں کہ وہ قرض دینا تو دور کی بات، وہ جو ان کی خدمت کا حصہ ہے کہ کلیسیا پر پیسے یوز کرنے، اس کو بھی پورا نہیں کیا جاتا اور لوگوں سے منہ موڑا جاتا ہے۔ اس میں ایماندار بھی شامل ہیں اور خادم بھی شامل ہیں کہ یہ گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کلام کی بہت زیادہ خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ابھی جیسے کرسمس سیزن سٹارٹ ہونے کو ہے، آج 6 تاریخ ہے اور 6 دسمبر کرسمس سیزن چل رہا ہے، اور بہت زیادہ لوگ ضرورت میں، محتاجی میں ہوتے ہیں اور دوسرے ایمانداروں خادموں کے پاس جاتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، اور بینکوں میں، گھروں میں ہزاروں روپیہ، ڈالرز رکھے ہوئے ہیں خادموں نے، ایمانداروں نے، اور کلام ہمیں یہ ٹیچنگ دے رہا ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اس کو آپ کو دینا ہے۔ یہ پیسہ آپ اس کے مالک نہیں ہو بلکہ مختار ہو، آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جانا ہے۔ یہ کلیسیا کا پیسہ ہے، یہ کلیسیا پر لگنا چاہیے۔ آپ کو غریب محتاج لوگوں سے منہ نہیں موڑنا بلکہ ان کو سرو کرنا ہے، ان کو دینا ہے۔ یہ انجیل مقدس کی تعلیم ہے۔ ضرور اپنی جان بچائیں۔ خادموں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جان بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ عدالت کے ٹائم پہ ہم بچ جائیں اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں۔ یسوع مسیح کا فضل آپ سب کی زندگیوں پر بڑھتا رہے۔ آمین۔